ایک دفتر کے 6 بندے اب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، نہ وہاں امام ہے نہ مؤذن ہے۔ اب بولے یار ہم لوگ جماعت ہی کر لیتے، تو بولے پھر نماز کون پڑھائے گا؟ بولے تو پڑھا لے۔ بولے اوے تجھے تو پتہ ہے نا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھا صبر کریں اور اضطراب اور بے قرار کا اظہار نہ کریں اور بددعائیں بھی نہ کریں، بلکہ صبر کریں۔ ہر چیز اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے، اور کوئی بھی چیزیں اپنے مقررہ وقت کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت کو مقرر کر کے رکھے ہیں، اور کوئی بھی چیز اپنے وقت مقررہ سے ہٹ کر نہیں ہوگی، لہذا آپ پریشان نہ ہوئیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اچھا صبر کریں۔ کفار آپ سے تمسخر کرتے ہیں، آپ کے مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اب اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں، قیامت کا وقوع چاہتے ہیں، اور آپ کو شاعر اور مجنون کہتے ہیں، دیوانہ اور کاہن کہتے ہیں، جھوٹا اور مفتری بھی کہتے ہیں، مگر آپ ان سب کی پرواہ کیے بغیر فاصبر صبرا جمیلا، بہترین صبر، اچھے صبر کر لیں۔ جب انسان دعوت دینے جاتے ہیں، کسی کا دروازہ ٹک ٹکاتے ہیں، جماعت والے دیکھتے ہو بھائی 3-4 بندہ، جن کے اندر ایمان ہے وہ تو کھڑے ہو کر سن لیتے ہیں، جن کے اندر ایمان نہ ہو
بھائی یار یہ مولوی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. آ گیا دروازے میں. اب دین کی بات اب کہیں پر بھی کر رہا ہوں آپ کی مذاق اڑا دیں گے. بازار میں جاؤ بولو کہ بھائی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، ناپ تول میں برابری کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے خبردار بے ایمانی نہیں کرنا، جس کے لیے اللہ نے ایک نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں. اب ذخیرہ اندوزی کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. مال کو رک کے رکھا رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. جو مال پہلے 200 کا بکتا آپ کو 400 کا بکے گا. جو مال پہلے 400 کا بک رہے آپ کو 800 1000 کا بکے گا. اور رمضان کو اپنے ذخیرہ اندوزی یا قیمت یا تجارت کا وقت بنا لی ہے، کیونکہ خوف خدا ان کے دلوں میں نہیں ہے، نہ ہی قیامت کی خوف ان کے دلوں کے اندر ہے. تو آپ جب دین کی بات کرنے جاؤ گے تو ہر بندہ ہی آپ کو مذاق اڑائے گا. جیسے اللہ کے رسول سے مشرکین مکہ اور کافرین مکہ نے مذاق اڑایا. کبھی کہا کہ یہ پاگل ہے، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کہا یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ بھئی یہ کاہن ہے، کبھی جھوٹا، کبھی مفتری. جتنی الفاظ ان کی زبانوں میں تھے ہر قسم کے الفاظ اللہ کے رسول کو کہتے تھے. نعوذ باللہ. وجہ یہی تھا ان کی دلوں میں ایمان نہیں تھے. یہ مشرک لوگ تھے، یہ کافر لوگ تھے. مگر آج مسلمان کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی دین کی سچ بات اگر ان کے سامنے بتا دے کہ خبردار بھائی حرام خوری نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، 2 نمبر نہیں کرنا، کرپشن نہیں کرنا، نہ ہر قسم کی برائی سے آپ رکنے کی کوشش کرو. ان کی سامنے قرآن اور حدیث سنا دو، بولے امام صاحب ذرا صبر تو کر لو. یا بھگاری امام آپ چلے جاؤ، بولے بھائی صوفی زیادہ نہیں بن. ایک دفتر کے 6 بندے اب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، نہ وہاں امام ہے نہ مؤذن ہے. اب بولے یار ہم لوگ جماعت ہی کر لیتے. تو بولے پھر نماز کون پڑھائے گا؟ بولے تو پڑھا لے. بولے تجھے تو پتہ ہے نا. بولے کیا پتہ ہے؟ بولے میں نماز پڑھ. بولے تو پڑھا لے. بولے نہیں بھائی میرے بارے میں تجھے پتہ ہے نا. تو بولے تو پڑھا لے. ایسے کرتے 6 افراد ایک دوسرے کو بولتے رہے. کیوں؟ کہ بھائی میں کتنے گہری پانی کا مچھلی ہوں تجھے تو معلوم ہے. مطلب کیا ہے کہ میں کیا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا کھاتا ہوں، کیا پیتا ہوں اور کیا حرکتیں کرتا ہوں، اور میرے اندر کون سے نمبر 2 نمبر ہی ہے یہ بھی ساتھ تجھے معلوم ہے. اب بولے یار چھوڑ، اپنا نماز اپنا خود ہی پڑھ لے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے. کیوں بھائی؟ بولے یار تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا تو نماز ہوگا. تو وہ بول رہا کہ تو آ جا، تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا تو نماز ہوگا. ابے تو آ جا. بولے یار میں بھی نہیں پڑھاؤں گا. تو بولے پھر اکیلے پڑھ لے. یہ تو حال ہے مسلمانوں کی. تو میرے دوستوں اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ فصبر صبرا جمیلا. اب اچھا صبر کریں، اضطراب اور بقرار کا اظہار نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کو اس قسم کے بولتے رہیں گے. آپ نے قیامت کے بارے میں سنا دی. اب وہ بول رہا ہے قیامت کب ہوگا، کب آئے گا؟
وہ دن کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیا بولتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. کیا ہوا ہے؟ اسی اندازہ کے مطابق وہ کام ہوگا، اس سے پہلے نہیں. جتنی آپ کی عمر ہے، اپنے عمر تک آپ پہنچو گے، جتنی آپ کی زندگی اللہ نے لکھ کے رکھا اب اتنا دن بچو گے. آپ جتنا ہی حکمت کر لو اور جتنا ہی ڈاکٹری کر لو، کوئی آپ کو اپنا وقت میں بچا سکتا ہے؟ نہیں بھائی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. ایک موت ہے، دوسری رزق ہے. کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے دو چیز، ایک موت، دوسرا رزق. کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، وہ موت تم موت سے بھاگ نہیں پاؤ گے. وہ موت تم سے دور نہیں ہے، موت تمہارے پیچھے پیچھے لگے ہوئے، کہیں بھی چلے جاؤ موت تم سے ملاقات کر ہی رہے گا. اب آگے دیکھیں، پچھلے سورہ میں بھی فرمایا کہ آپ صبر کریں اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح بے صبری نہ کریں. صبر کے معنی ہے نا بھائی، یہ رمضان غمخواری کے معنی ہے، صبر کے معنی ہے، رحمت کے معنی ہے، مغفرت کے معنی ہے، جنات جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارے کے معنی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا معنی. صبر بھی اور ہمدردیاں بھی. اللہ اکبر. کوئی اگر کہے تم سے لڑنے آ جائے، بولے بھائی میں روزے سے ہوں، اللہ کے واسطے قریب مت آؤ. آپ کو گالیاں بک رہے، اللہ کے واسطے گالیاں مت بکو، میں روزہ دار ہوں، خبردار. بس پھر بھی نہ سنے تو یہ پورے لڑائی کی عذاب اس کے اوپر ہوگا. سب سے بڑے گناہگار وہی ہوگا کہ تو نے بولنے کے باوجود بھی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آیا. تو پھر فرمایا اللہ نے کہ جس کی وجہ سے وہ ابتلا میں پڑ گئے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام صبر نہیں کیے. اپنے لوگوں کو کہا اللہ کے عذاب آنے والے ہیں، کہ کب آئیں گے؟ بولے 41 دن کے اندر اندر. اپنا مرضی سے کہہ دیے تھے، مگر یقیناً وہ اگر تھوڑی صبر کر لیتے تو اللہ کی عذاب آ کر ہی رہتا، اس میں کوئی شک نہیں تھا. مگر وہ بے صبری سے وہاں سے نکل گئے کہ اگر عذاب نہیں آیا تو میرے قوم تو مجھے نہیں چھوڑیں گے. اگر کے اوپر نکل گئی حضرت یونس علیہ السلام. مگر جب اگر کے اوپر نکل گئی اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آ گئی، جہاز میں چڑھے، مچھلیوں نے ان کو کھا لیے. پھر اس کے بعد کتنی آفاتیں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں. بالآخر جب سمندر کی تحت پر جا کر پہنچے ہیں، تحت الثری میں، تو وہاں بھی سن رہے کہ بھائی سبوح قدوس، سبوح قدوس، اللہ کی ذکر کی آواز، اللہ پاک پاکیزہ، اللہ کی پاک پاکیزہ ذکر وہیں پانی کی تحت الثری میں بھی ہو رہا ہے. پھر اللہ نے ان کے دل کے اندر الہام ڈال دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی معبود تیری سوا، سبحانک، تو ہی تو پاک پروردگار عالم. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم میں سے ہوں، ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. مالک کا غلام اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ گئے. اب یہ پکڑ میں آ گئی، وہیں سنا. اب کسی نے کہا 3 دن، کسی نے کہا 41 دن مچھلی کی پیٹ میں پڑتے رہے. اور اللہ کی کلام کتنی بڑی طاقت اور کتنی بڑی معجزہ تھے میرے دوستوں. جیسے ہی پڑے اور وہ مچھلی جا کے ان کو اگل کر چھوڑ دی، اور پھر جسم کی چمڑیاں نرم ہو گئے، بالکل روئی کی جیسے. مکھیاں لگنے کی ڈر کے مارے اللہ نے بولا کہ دیکھ میرے بندہ مجھے چھوڑ کے تو بھگے، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، میرے گرفت میں آ گئے. پھر دوبارہ اس نے توبہ کر لی، رونے لگ گئے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر میرے قریب آنے لگے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. یا اللہ
تیری سوا اور کوئی معبود نہیں. جب اللہ کو پکارنے لگے اللہ نے اس کو نجات عطا فرما دی. پھر لوکی کا درخت اگا دی. میرے دوستوں وہ لوکی کا درخت ان کو لپیٹ لیا تاکہ مکھیاں نہ لگے, اس کی چمڑے نہ خراب ہوئے. کھانے کے لیے پینے کے لیے ہرنی اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی. ان کو جا جا کر دودھ پلا کر آ رہے تھے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ جو خالق اور مالک ہے, وہ اللہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے, وہ اللہ جس نے پورے کائنات کو بنایا, وہ اللہ جو رازق, وہ اللہ جو مالک ہے. جن کے لیے ہم روزہ رکھتے, جن کے لیے ہم نماز پڑھتے, جن کے لیے ہم عبادت کرتے, جن کے لیے ہم تسبیح کرتے, جن کے لیے ہم تحلیل کرتے ہیں, جن کے لیے ہم تنزیہ کرتے ہیں, وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی تھے, مگر جب جلد بازی کی اس وجہ سے اللہ نے آزمائش میں دوچار کرنا پڑا انہیں. پھر آپ صبر استقلال کا دامان نہ چھوڑیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تنگ دل نہ ہو, زبان پر حرف شکایت نہ لائیں, کوئی تکلیف نہ آئے, صدمہ گزریں تو صبر اور نماز سے, صدمہ گزریں اور صبر اور نماز سے مدد لیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. نماز اور صلاۃ سے اللہ سے مدد مانگتے رہیں. اللہ صبر کرنے والوں کی ساتھ ہیں, اور نماز پڑھتے رہیں. نبی علیہ السلام کو کفار کی اظہار ثانی پر صبر کی تلقین کی گئی. صبر کی تلقین کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ لوگ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں, انہم یرونہ بعیدا, یہ لوگ اس سے بعید خیال کرتے ہیں, حالانکہ وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم اس کو بہت ہی قریب دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے, کہ دور نہیں ہے جس چیز کی یہ مطالبہ کر رہا ہے. یہ قیامت کیوں نہیں آتے ہیں؟ بھئی قیامت کی فکر تو مت کرو نا, قیامت تو اپنا وقت مقررہ پر آئیں گے. یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو قریب سمجھ رہے ہیں. میرے دوستوں اسی وجہ سے فرمایا کہ یوم تکون السماء کالمہل, آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائیں گے, اس کی رنگت تبدیل ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ آسمان دریچے ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, اور سارے نظام درم برم ہو جائے گا. میرے دوستو وہ تمام چیزیں جو آج نظر نہیں آتے وہ سب نظر آئیں گے, انسان انہیں دیکھ سکیں گے. وہی دن آنے والے ہیں, اور اس دن کی فکر کرنے کا وقت یہ ابھی رمضان المبارک کے معنی ہے. صبر بھی, غمخواری بھی, ہمدردیاں بھی, اللہ اکبر, رحمت والی معنی, مغفرت والی معنی, جہنم کے دردناک عذاب سے چھٹکارا پانے والی معنی ہے. میرے دوستوں اللہ سے مانگو, خوب مانگو اللہ سے, اللہ کی خوب عبادت کرو, اللہ کی خوب عبادت کرو جتنا کر سکو. ایک رکعت 70 رکعت, ایک رکعت نفل فرض کی برابر ہے, ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے. جتنا کر سکو. ایک حروف 10 نیکی, گویا کہ رمضان میں ایک وہ 10 نیکی, اس کی 70 سے ضرب دے دو, کتنی نیکیاں ہیں. اگر ختم قرآن آپ سن رہے ہیں, میرے دوستوں ہم مسلمان تو ہیں, دیکھو ہمارے اندر مسلمانیت کتنی ہے. ہم نے اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں, کہیں پر بھی کوئی اگر حافظ قرآن پرسکون انداز سے قرآن پڑھا رہے ہیں, آہستہ آہستہ گنہ مد مخارج ترتیل کے ساتھ, وہاں سے مصلیاں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں, اور مصلیاں حافظ صاحب کو پکڑ کے مارنے لگیں گے. کیوں بھائی؟ ان کو جلد بازی ہو گئی. باہر جا کے آدھا گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں, باہر جا کر آدھا گھنٹہ بکواسیں کر رہے ہیں, باہر جا کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, لیکن اللہ کی قرآن سننے کی اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ترتیل کے ساتھ, قرات کے ساتھ, گنہ مد مخارج کے ساتھ قرآن سنا رہے ہیں. بھائی اس میں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک ایک حرف تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جہاں یعلمون تعلمون سمجھ میں آتی ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. اب اس سب کو بولتا ہے, اب صاحب اسپرٹ کتنی, بولے 100, بولے نہیں 120 کا. یہی تو ہماری ایمان ہے میرے دوستو. ہم کیا ختم قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہماری ایمان ہے؟ کیا ہماری سمجھ ہے؟
یہ ہے ایمانی قوت اور جذبات. پرسکون ہونا چاہیے. اکثر مسجدوں میں ایسے ہوتے ہیں بھائی جہاں پہ سب جلدی نہیں پڑھتے, تیز نہیں پڑھتے, اسپرٹ سے نہیں پڑھتے ہیں. بولے نہیں بھائی یہ صحیح نہیں پڑھ رہا ہے. اصل بات کیا ہے, ہمارے اندر مزے نہیں آ رہا ہے. وجہ یہ ہے ایمانیت کے اندر کمزوری ہے. نماز پڑھنے میں کب مزہ آئے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا, جب راسخ الایمان والے ہوں گے. 2 رکعت میں کھڑے ہوں گے اور اتنی لمبی نماز پڑھیں گے, اتنے پرسکون پڑھیں گے, اللہ اکبر, ایسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس نے نماز پڑھائی نہیں, یہ پہلی نماز ہے. پھر اگر ایمان کے اندر قوت اور جذبات نہیں ہوگی, راسخ الایمان والے نہیں ہوگا, ٹکر 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 مرغا مرغیاں جیسے, چوزے جیسے ٹکر مار رہا ہے, ویسا ہی نظر آئے گا. نماز ویسے ہی پڑھو گے, مزہ نہیں آئیں گے. 2 رکعت پڑھو اور بھاگو. یہ ہے. بولے فرض تو ہو گیا نا. پوچھتا کیا بھائی, فرض کی نماز ہو گئی نا, فرض نماز فرض ہو گئی, سنتوں کا فکر نہیں ہے, مستحب کا فکر نہیں ہے, نجات کا فکر نہیں ہے, مغفرت کا فکر نہیں ہے کہ یہ نماز ہمیں مغفرت کریں گے یا ہمیں نجات دلائیں گے, ہمارے رتبہ بلند کریں گے, یہ نماز ہمارے لیے رحمت نازل ہوگی. نہیں ہے بھائی, ہو یا نہ ہو, فرض تو ادا ہو گیا نا. اللہ اکبر. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, یعنی پہاڑ رنگین دھنی ہوئی ان کی اون کی مانند ہو جائے گی. رنگین اون کی. اس سے پہلے بھی میں نے بتایا میرے دوستوں, وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اور اس دن دنیا کا کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. میرے دوستوں فرمائے يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْمَ یود المجرم اللہ یفتدی من عذاب یوم ببنی. اس دن مجرم خواہش کرے گا کہ کاش وہ عذاب سے بیٹوں کے ساتھ فدیہ دے دے, وہی بیٹے جو رشتے میں سب سے قریب تھے اور عزیز نہ چیز ہوتے, اور جن کی خاطر اس نے دنیا میں جھوٹ بولا, چوری کی, خیانت کی. کیونکہ میرے دوستوں یہ اس کی فطری طور پر پیار ہوتے تھے. جس بچے کے لیے, جس اولاد کے لیے, اللہ اکبر, آپ نے حرام خوری کر لیا, کرپشن کر لیا, سود کھا لی, جھوٹ بول دیا, بکواس کر لیے ہیں, لڑائی لڑ لی ہے, خون بہا دیے, سب کچھ کیے ہیں, لیکن وہ بیٹے آج تمہارا بیٹا رہا, کل وہ بیٹا بھی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تعارف نہیں کرائیں گے, یہ میرے باپ ہے, میرے باپ, یہ میرے باپ ہے. وہ بھی تم سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. لہٰذا میرے دوستوں اپنے فکر کرو, اپنے فکر کرو, اپنے اولادوں کو بھی راہ ہدایت کی طرف لے کے جاؤ, انہیں بھی نماز کی طرف ترغیب دو, انہیں بھی روزے کی طرف ترغیب دو, انہیں بھی عبادت کی طرف ترغیب دو, پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ تم بھی ناکام ہیں, تمہارے اولادیں بھی ناکام ہیں, تمہارے پورا فیملی ناکام ہے. مسلمانوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہی معنی ہے رمضان المبارک کے معنی. اس کے اندر جتنے کما سکتے ہو اتنا کما لو, جتنا ذخیرہ کر سکتے ہو اتنا ذخیرہ کرو. میرے دوستوں کروڑوں لاکھوں کروڑوں نیکیاں اس معنی کے اندر کما سکتے ہو. ایک میں 70 میرے دوستوں. تو لہٰذا ہمیں اس معنی کے اندر صبر کرنا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے, اللہ سے مغفرتیں مانگنا ہے, اللہ سے رحمتیں مانگنا ہے, اپنے اولادوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.